فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی البتی الابتہی التحامی الدعف جیشات الاباطیل والدامغ صولات الازالیل، مولن الحق بالحق ابی القاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قالت فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا، فجعل اللہ ایمانا تطہیرا لکم من الشرک والصلاة تنزیہا لکم عن الکبر، والزکاة تزکیۃ للنفس ونماء فی الرزق، والصیام تثبیتا للإخلاص، والحج تشعیدا للدین، وطاعتنا نظاما للملہ، وامامتنا امانا من الفرقہ۔ صلوات بھیجئے محمد والے۔ بزرگان محترم و دوستان عزیز، ایمان و عمل صالح، کردار آل محمد کی روشنی میں اس حوالے سے ایک سلسلہ گفتگو آپ حضرات کے سامنے جاری ہے، اور اس کے لیے جن مقدس لفظوں کو ذریعہ بنایا جا رہا ہے، اس میں جناب زہرا ارشاد فرما رہی ہیں کہ اللہ نے ایمان اس لیے قرار دیا تاکہ تم شرک کی نجاست سے پاک ہو سکو، نماز اس لیے قرار دی گئی تاکہ تم میں غرور و تکبر نہ پیدا ہو، تم غرور و تکبر سے دور رہو، زکوٰۃ اس لیے ہے تاکہ رزق میں برکت ہو، روزہ اس لیے ہے تاکہ تمہارا خلوص متزلزل نہ رہے بلکہ ثابت ہو جائے، اور ہماری اطاعت میں ملت کا نظام ہے، اور ہماری امامت سے فرقہ بندی کو نجات ہے۔ عزیزان محترم، ایمان کے حوالے سے یہ بات آپ حضرات کے ذہن میں موجود ہوگی اور یقیناً ہوگی کہ ایمان میں سب سے پہلے اس ذات پر ایمان لانا ضروری ہے، یقین رکھنا ضروری ہے جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے، اور وہ ایک ہے، اور وہ لم یلد ولم یولد ہے، اور وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، مخلوقات اس کی محتاج ہیں، حیات اسی کے یہاں سے ہے، موت اسی کے یہاں سے ہے، رزق اسی کے یہاں سے ہے، ساری رحمتیں اس کی طرف سے ہیں، وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس نے مخلوقات کو پیدا کر کے مخلوقات ہی پر نہیں چھوڑ دیا ہے بلکہ خلقت کے بعد بھی مخلوق اس کی محتاج ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب العالمین بھی وہ ہے، عالمین کا پالنے والا وہی ہے۔ تو عام طور پر آدمی پیدا ہونے کے بعد، چیز بن جانے کے بعد انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے،
لیکن خالق اور مخلوق کا رشتہ ویسا نہیں ہے، بلکہ آدمی ہر لمحہ اس کا محتاج ہے، ہر آنے والی سانس اسی کی وجہ سے ہے۔ اگر اس کا کرم نہ ہو تو سانس جانے کے بعد کبھی واپس نہ آئے۔ اس کی ہلکی سی مثال ہماری نیند ہے کہ جب ہم سوتے ہیں تو دنیا سے ہمارا رشتہ ختم ہو جاتا ہے، اگر اس کا کرم نہ ہو تو ہم دوبارہ زندہ نہ ہو سکیں۔ تو یہ بڑے تفصیلی مسائل ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ کسی حد تک ایک تصویر آپ کے ذہن میں بن جائے اور میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھا سکوں۔ تو عزیزان محترم، پہلی منزل اس کے اوپر یقین رکھنا، اس کے اوپر ایمان رکھنا، اس کو ایک ماننا، اس کو لم یلد ولم یولد ماننا۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ہم اس تک نہیں جا سکتے ہیں، اس کا علم کتنا ہے، اس کی قدرت کتنی ہے، اس کی بلندی کتنی ہے، ہم جیسے لوگ اس کو نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ تو اس نے ہم پر کرم کرتے ہوئے، ہم پر رحم کرتے ہوئے، ہم سے رابطہ قائم کرنے کے لیے اس نے خود وسیلہ بنایا، اور وسیلہ ایسوں کو بنایا جس کو اس نے خود نہ منتخب کیا تھا، جس کو اس نے خود چنا تھا۔ اور یہ ایک لازمی چیز ہے کہ جب وہ رہنمائی کے لیے آئے ہیں، جب وہ رہبری کے لیے آئے ہیں، تو وہ یہاں نہیں سیکھیں گے بلکہ وہاں سے سیکھ کر آئیں گے۔ اور پھر اس میں انبیاء آئے تو ساتھ میں اس نے نبیوں پر خالی اکتفا نہیں کی بلکہ ساتھ میں کتاب بھی بھیجی، کہ ہر وقت آدمی ہر مسئلہ جا کر نبی سے نہیں معلوم کر سکتا ہے۔ اس نے کہا ہمیں قانون کی کتاب بھی بھیج رہے ہیں، لیکن قانون کی کتاب جب بھیجی تو اس کے ساتھ قانون کی توضیح و تشریح کرنے والے بھی بھیجے، اور وہ اسی لیول اور اسٹیٹس کے تھے جس معیار کا قرآن تھا۔ اس کے لیے پیغمبر نے کہا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی واہل بیتی، ہم تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہے ہیں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میری عطرت، اور یہ دونوں ہرگز ہرگز ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ یہ دونوں حوض کوثر پر میرے پاس پہنچیں گے۔ قانون کی کتاب آ گئی، لیکن آپ بہتر جانتے ہیں کہ قانون کی توضیح و تشریح کے لیے اگر ان کے علاوہ کوئی آدمی ہے تو کسی پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بزم پیغمبر میں بیٹھنے والے تو سب ہیں، بزم پیغمبر میں آنے والے تو سب ہیں، لیکن اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ سب قرآن صحیح سمجھ رہے ہیں، سب پیغام رسول صحیح سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ میں 1 گھنٹے کی تقریر کرتا ہوں، میں 40 منٹ گفتگو کرتا ہوں، لیکن آپ مجھے بتائیں کیا کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ سب نے اپنے ہی اعتبار سے سمجھ لیا؟ کیا ذہنوں کے فرق کی وجہ سے مجھ جیسے کجمج بیاں، مجھ جیسے نادان، مجھ جیسے بے علم کی تقریر ہر آدمی ایک لیول پر نہیں سمجھتا ہے؟ جس کا جیسا ذہن ہوتا ہے، جس کی جیسی عقل ہے، جس کی جیسی فکر ہے، اسی اعتبار سے انسان سمجھتا ہے۔ لیکن پھر بھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جو میں کہہ رہا ہوں، جو میرے کہنے کا مقصد ہے، 100% وہی مجمع سمجھا۔ توجہ کیجئے گا، یعنی مجمع کی وجہ سے یہ نہیں ہوتا ہے کہ سب کا اسٹینڈرڈ ایک ہے، سب کا رتبہ ایک ہے، سب کا مرتبہ ایک ہے۔ تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ جو خدا کہہ رہا تھا وہی مجمع سمجھ رہا تھا، جو رسول کہہ رہا تھا وہی مجمع سمجھ رہا تھا؟ تو اب کوئی ایک ایسا سلسلہ ہونا چاہیے جس کا معیار رسول کے برابر ہو، جس کا علم رسول کے برابر ہو، جس کا کمال رسول کے برابر ہو، جو نور میں بھی رسول کے ساتھ ہو، ظہور میں بھی رسول کے ساتھ ہو۔ صلوات دیجئے محمد و آل محمد پر۔ اچھا، یہ تو بالکل سادی سی گفتگو ہے۔ اگر آدمی جو ہے وہ کوئی سازش نہ کرے، کوئی کانسپریسی نہ کرے، کوئی ملاوٹ نہ کرے، تب بھی پر آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم سب کا لیول ایک ہے۔ کیوں؟ اس میں پیغمبر کے کرم کی کوئی بات نہیں ہے، پیغمبر کی عطا کی کوئی بات نہیں ہے۔ کیا اسکول میں جو بچے پڑھتے ہیں، کیا ماسٹر کوئی تعصب کرتا ہے پڑھانے میں؟ توجہ کیجئے گا، اس کا تو پیریڈ پورا اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہر بچہ سمجھے۔ لیکن آپ مجھے بتائیں کیا رزلٹ بھی سب کا ایک ہوتا ہے؟ اور اگر کسی کالج میں، کسی یونیورسٹی میں، کسی اسکول میں سال کے اینڈ پر رزلٹ سب کا برابر آ جائے
تو کیا مینجمنٹ پر شک نہ کیا جائے گا؟ توجہ کیجئے گا عزیزان محترم، یعنی سب کا رزلٹ ایک ہو تب شک ہوگا، اگر ایک نہ ہو تو کوئی شک نہیں ہوگا۔ اچھا، اس میں ایک منزل اور ملاحظہ فرما لیجئے کہ عام طور سے اب جتنا زیادہ آدمی جاگ رہا ہے، بیدار ہو رہا ہے، حالانکہ ایک چیز اور بھی میں وضاحت کر دوں جو باتیں ذہن میں ہیں، کہ ہم دنیاوی تعلیم کے لیے بہت زیادہ بیدار ہو گئے کہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کی تعلیم کی پلاننگ ہو جاتی ہے۔ توجہ کیجئے گا، نرسری کیسے ہوگی، ایل کے جی کیسے ہوگا، اور پھر کالج کون سا ہوگا، یونیورسٹی کون سی ہوگی۔ یعنی یہ بہت اچھی بات ہے، یہ بری بات نہیں ہے، لیکن دینی تعلیم کے لیے ہماری ویسی پلاننگ نہیں ہوتی۔ توجہ کیجئے گا میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یعنی ویسا انتظام ہمارے ذہن میں بچے کی دینی تعلیم کے لیے نہیں ہوتا جتنا عصری تعلیم کے لیے ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس چیز پر بھی ہماری توجہ ہونا چاہیے کہ عصری تعلیم میں قرآن کا ماننے والا، رسول کا ماننے والا، علی اور اولاد علی کا ماننے والا اس کو پیچھے نہیں رہنا چاہیے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کو بھی ہمیں ثانوی تعلیم نہیں سمجھنا چاہیے کہ کلمہ پڑھ لے، اللہ کو سمجھے یا نہ سمجھے بچہ۔ توجہ کیجئے گا، کلمہ پڑھ لے، رسول کی معرفت کرے یا نہ کرے، کلمہ پڑھ لے، قرآن کی تلاوت کرے یا نہ کرے۔ توجہ فرما رہے ہیں کہ نہیں؟ تو اس منزل پر بھی ہماری توجہ رہنی چاہیے، لیکن چلیے اس کی میں بات نہیں کرتا، مجھے تو اپنے مفہوم و موضوع کو واضح کرنا ہے کہ جب ہم شروع سے متوجہ رہتے ہیں کہ اپنے بچے کو فلاں اسکول میں ایڈمٹ کرانا ہے، فلاں اسکول میں اس کا داخلہ کرانا ہے، تو عام طور سے سارے بچے جو بھی اس اسکول میں پڑھیں گے چاہتے ہیں والدین کہ پہلے ہی دن سے ہمارا بچہ اسکول جانے لگے۔ توجہ کیجئے گا، اور کوئی غیر حاضری بھی نہ کرے، کسی دن غیر حاضر بھی نہ ہو۔ یعنی ایسا بھی نہیں ہے کہ بھیا یہ 2 مہینے کے بعد گیا تھا تو یہ اوروں سے مقابلہ کیسے کرے گا، یہ 6 مہینے بعد گیا تھا تو اس کے نمبر ایک جیسے کیسے آئیں گے۔ یعنی یہ اس صورت میں رزلٹ کا فرق ہے جب سارے بچوں نے ایک ساتھ ایک اسکول، ایک کلاس، ایک ماسٹر سے پڑھنا شروع کیا، تب بھی پر رزلٹ ایک نہیں آتا۔ توجہ کیجئے گا، لیکن پیغمبر کی بارگاہ میں جو لوگ درس حاصل کرنے گئے ہیں، کیا ساری امت نے دعوت ذوالعشیرہ ہی کے دن ایڈمیشن لے لیا تھا؟ توجہ کیجئے گا، نہیں عزیزان محترم، ہمیں تو تاریخ ملتی ہے کوئی 2 سال بعد، کوئی 3 سال بعد، کوئی 4 سال بعد، کوئی بالکل پیغمبر کے جاتے جاتے۔ تو جب رزلٹ ایک نہیں آتا، جب سب ساتھ پڑھنا شروع کریں، تو جو 23 سال کے عرصے میں آخر داخل ہوئے ہیں اسلام میں، آپ مجھے بتائیں اگر سب کو ایک جیسا مان لیا جائے تو یہ محمدی یونیورسٹی کو بدنام کرنا ہے، اس کے علاوہ تو اور کچھ نہیں ہے۔ ایک صلوات بھیجئے محمد وآل محمد پر۔ اچھا، اب چونکہ ہم نے یہ فیصلہ کر لیا، ہم نے یہ طے کر لیا کہ نہیں، پیغمبر کے پاس جو گیا وہ تو بس اب تو پانی بھی آسمان سے چلتا ہے، لیکن جہاں پڑتا ہے ویسا اثر دکھاتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، پانی میں کوئی کمی نہیں ہے، پانی آسمان سے ایک ہی جیسا چلتا ہے، لیکن سمندروں میں جا کر صاف و شفاف رہتا ہے، گندی زمینوں میں جا کر کیچڑ بن جاتا ہے۔
توجہ کیجئے گا، سیپ کے منہ میں جا کے موتی بن جاتا ہے، سانپ کے منہ میں جا کر زہر بن جاتا ہے، اب اس میں پانی کی کوئی کمی نہیں آئے۔ توجہ کیجئے گا، جیسا ظرف ویسا اثر، اسی طرح سے صحابہ رحمت رسول برس رہا تھا، جس کا جیسا ظرف تھا، جس کی جیسی نیت تھی، جس کا جیسا ارادہ تھا، اس کے اوپر ویسا ہی اثر ہوا۔ کوئی سلمان بنا، کوئی ابو ذر بنا، کوئی مقداد بنا، کوئی 10 درجے کا مومن بنا، کوئی 9 درجے کا مومن بنا، اور کچھ ایسے رہے جو ساری زندگی پڑھتے رہے۔ توجہ کیجئے گا میں کیا کہہ رہا ہوں، پتہ کیسے چلے کہ علم و تعلیم سے کچھ آشنائی ہوئی کہ نہیں، پڑھائی کی طرف کوئی رغبت ہوئی کہ نہیں؟ بھائی ہم نے بڑے وہ لڑکے دیکھے ہیں کہ جو گھر سے تو نکلتے ہیں، اسکول میں تو جاتے ہیں، لیکن پڑھ کر کچھ نہیں دیتے۔ توجہ کیجئے گا، اس میں اسکول کی خامی نہیں ہے، استاد کی کمی نہیں ہے، اس کا ذہنی کام نہیں کرتا۔ بھائی پیغمبر کی مصلحتیں کون جانے؟ یا رسول اللہ، دعوت ذوالشیرہ میں آپ نے بتا دیا کہ علی وسیع ہوں گے، خندق میں علی کو کل ایمان کہہ دیا، خیبر میں حدیث سنا دی، غدیر میں مولا بنا دیا، اب جاتے جاتے علی کے لیے قلم دعوات مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے توجہ کیجئے گا، کون سی نئی بات آپ لکھیں گے؟ کہا تم غلط فہمی میں ہو، مجھے علی کے لیے کچھ نہیں چاہیے، علی خدا کی طرف سے بن کر آیا ہے۔ یہ جو پڑھنے کے شوق رکھنے والے ہیں، ان کا بھی تو ٹیسٹ لیا جائے کہ قلم دعوات سے کچھ رغبت ہوئی کہ نہیں، علم دوستی ہے کہ نہیں؟ کہا لاؤ مجھے قلم دعوات دے دو۔ اب اگر قلم دعوات آ جائے تب تو علم دوستی ثابت ہوگی، لیکن قلم دعوات کے بغیر استاد ہی پر اگر شک ہو جائے تو سمجھ جانا جو استاد پر شک کرنے لگے وہ دوسرے کو پڑھائے گا کیا؟ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ ایک پانی ذرا، ایک صلوات بھیجئے آپ ذرا محمد و آل محمد پر۔ ایک اور صلوات پڑھیں آپ۔ توجہ فرمائیے گا عزیزان محترم، یہ میں جو مثالیں آپ کو دے رہا ہوں یہ اس لیے کہ امت کہتی ہے کہ بھائی سب ایک جیسے، سب ایک طرح کے، بزم رسول پر شک ہو جائے گا اگر سب کو برابر نہ مانیں گے۔ آپ مجھے بتائیں، ہمارے یہاں بھی ہے، ہمیں بھی متوجہ رہنا چاہیے، نجف میں علم ملتا ہے، قم میں علم ملتا ہے، شام میں علم ملتا ہے، لیکن ماشاءاللہ سے ایک بڑی تعداد زیارت کے لیے جاتی ہے، عراق بھی جاتی ہے اور ایران بھی جاتی ہے، شام بھی لوگ جاتے ہیں، لیکن زائر کی حیثیت سے احترام کرنا اور چیز ہے، عالم کی حیثیت سے احترام کرنا اور چیز ہے کہ یہ گئے تو زیارت کر کے چلے آئے۔ توجہ کیجئے گا، لیکن کتاب نہیں پڑھی، ان سے آپ جا کر کہیں کہ ذرا یہ عربی کی کتاب ہے، توجہ کیجئے گا، ذرا یہ مسئلہ شرعی بتا دیجئے، تو اگر واقعاً ظاہر ہے تو فوراً کہے گا میں زیارت کر کے آیا ہوں، پڑھ کر نہیں آیا۔ توجہ کیجئے گا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ خیانت ہو جائے گی کہ جانے بغیر مسئلہ بیان کیا جائے۔ تو پیغمبر کی بزم میں بھی توجہ کیجئے گا ہر طرح کے لوگ جاتے تھے، اور بعد میں ملاوٹ ہوئی۔ ملاوٹ کیوں ہوئی؟ دیکھیے، دیانتداری یہ ہوتی ہے، اور نہج البلاغہ میں یہ جملہ موجود ہے کہ جس شخص نے لا ادری کہنا چھوڑ دیا اس نے اپنے کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ سننا دوستو، لا ادری کا مطلب میں نہیں جانتا، یعنی جو چیز آپ نہیں جانتے بغیر چھپائے ہوئے آپ کہہ دیں میں نہیں جانتا،
وقتی طور پر ممکن ہے آپ کو شرمندگی ہو، لیکن دائمی شرمندگی سے بچ جائیں گے۔ توجہ کیجئے گا میں کیا کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ آدمی سب کچھ چھپا سکتا ہے سوائے جہالت کے۔ توجہ اب اسے کیا کیا جائے کہ قدرت نے اپنے ہاں عزت کا معیار دولت کو نہیں، شہرت کو نہیں، عہدے کو نہیں، علم کو قرار دیا، علم کو قرار دیا۔ اب اسے کیا کیا جائے کہ علی سے دنیا اور معاملوں میں تو مقابلہ کرتی ہے، لیکن علم میں علی سے کوئی مقابلہ نہیں کرتا، اس لیے کہ کرے گا بھی تو پھنسے گا۔ صلوات دیجئے محمد و آل محمد پر۔ بہت سے مسائل اسلام میں اس لیے مشکل بنتے چلے گئے کہ جاہلوں نے اقرار جہل نہیں کیا۔ عام مسئلہ ہے، شام کے امیر سے پوچھا گیا کہ پیغمبر کی معراج روحانی ہوئی یا جسمانی؟ پیغمبر کی معراج روحانی ہوئی یا جسمانی؟ دیکھیے پھر میں کہہ رہا ہوں، کل جو کہا تھا پھر دوہرا رہا ہوں کہ بہت سی چیزیں ممکن ہے ہماری عقل پر پوری نہ اتریں، لیکن اگر خدا کی طرف سے ہیں تو یہ تو آپ کہہ دیں میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، لیکن اللہ نے کہا ہے تو صحیح ہے، رسول نے کہا ہے تو صحیح ہے، امام نے کہا ہے، ورنہ ایمان ہی ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟ پوچھا گیا شام کے امیر سے کہ روحانی معراج ہوئی یا جسمانی؟ تو اس نے کہا ہم تو اسلام کے ذمہ دار بنے بیٹھے۔ دیکھیں جہالت کیا قیامت کرتی ہے۔ اگر ہم نے کہا جسمانی ہوئی تو عیسائی اور یہودی پوچھیں گے ہم سے، روم سے خط آیا ہے کہ ثابت کرو، اور ہم ثابت کر نہ پائیں گے تو کون ثابت کرنے کے چکر میں پڑے؟ یہ دیکھیے یہاں سے یہاں یہ ہے خرابی کی بنیاد کا پیغمبر کی معراج جسمانی ہوئی نہیں، وہ تو روحانی ہوئی تھی، وہ تو خواب میں گئے تھے۔ تو پھر سارے مسلمانوں کو معراج ہوتی ہے روز۔ توجہ کریں، دیکھیے وہی بات کہ جب علمی مسئلہ آدمی سمجھا نہیں پاتا تو عام طور سے کہہ دیتا ہے نہیں یہ ہے ہی نہیں، لیکن اگر ایک مسئلہ عقل کی کسوٹی پر پورا نہیں اتر رہا ہے اور ہم نے اپنی جہالت کی وجہ سے اس کا انکار کر دیا تو پھر پورے ایمان کا انکار کرنا پڑے گا۔ آپ مجھے بتائیں، روحانی معراج کہہ دیا آپ نے، لیکن ابراہیم نے جب اسماعیل کی گردن پہ چھری رکھی، اسماعیل بچے تو کیا ہوا؟ اسماعیل کیسے بچ گئے؟ سب جانتے ہیں، دمبا آ گیا۔ کہاں سے آیا؟ بھائی توجہ کیجئے گا، جسمانی طور پر آیا کہ روحانی طور پر آیا؟ سب جانتے ہیں جسمانی طور پر آیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں، اب آپ دیکھیں اور غور کریں کہ جب وہاں سے دمبا چلا، توجہ کیجئے گا، یہ کیسے چلا؟ کہاں سے آیا؟ کتنے باغوں کو چرتا ہوا آیا؟ ارے توجہ، کہاں کہاں قیامت مچاتا ہوا آیا؟ لیکن سب جانتے ہیں کہ دمبا جسمانی طور پر آیا۔ تعجب ہوتا ہے جس کے صدقے میں کائنات بنائی گئی ہو، وہ تو زمین سے آسمان پر جسمانی طور پر نہ جا پائے
توجہ کیجئے گا، تو جب عرش سے فرش پر دمبا جسمانی طور پر آ سکتا ہے تو جس کے صدقے میں کائنات بنائی گئی ہے اگر وہ معراج میں جسمانی طور پر چلا جائے تو تعجب کی بات نہیں ہے۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ تو ایک مسئلے میں شک کیا تو سارے مسئلے خراب ہوتے چلے گئے۔ اچھا، اب اس میں ملاوٹ کرنے والے بھی ہیں، اس میں ملاوٹ کرنے والے بھی ہیں۔ کیا مطلب؟ کچھ نہیں، شہزادی کی ایک بات کہ نماز تکبر دور کرنے کا ذریعہ ہے، اگر صرف مسلمان اسی پر غور کر لیتا۔ لیکن آپ مجھے بتائیں کہ کیا سارے مسلمانوں کی نماز ایک طرح کی ہے؟ نہیں ہے۔ کوئی ہاتھ کھول کر، کوئی باندھ کر، کوئی یہاں، کوئی یہاں، کوئی وہاں، یعنی ایک طریقہ نماز نہیں ہے۔ تو جیسی عقل ہوتی ہے ویسا ہی آدمی سمجھتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، میں یہ تو مان سکتا ہوں کہ پیغمبر نے جو بھی کہا، جس کی جتنی عقل تھی اتنا سمجھ گیا۔ میں مجلس پڑھ رہا ہوں، مجلس کے بعد تبصرے ہوتے ہیں، مولانا نے یہ کہا، مولانا نے یہ کہا، مولانا یہ کہنا چاہتے تھے، انہوں نے کہا یہ نہیں یہ کہنا چاہتے تھے۔ تو کیا آپ کی فکر پر کوئی پابندی لگا سکتا ہے؟ جس کی جیسی عقل اس کی ویسی سمجھ، فکر پر تو کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن 5 دن مجلس سننے کے بعد اگر کوئی یہ بحث کرے باہر کہ مولانا کے عمامے کا رنگ کیسا تھا، بھائی توجہ کیجئے گا، یہ بحث ہونے لگے کہ کالا تھا یا سفید، نیلا تھا یا پیلا، تو کیا یہ عقل کی بات ہے؟ آدمی کہے گا یا تو سازش ہے یا آدمی اندھا ہے۔ توجہ کیجئے گا۔ تو عزیزان محترم، اگر خالی سمجھنے اور سمجھانے کی بات ہوتی، توجہ کیجئے گا، تب تو میں مان سکتا تھا کہ جس کی جتنی سمجھ۔ لیکن ایک چیز پیغمبر 5 دفعہ کر رہے ہیں، بھائی توجہ کیجئے گا، پیغمبر نماز 1 دفعہ نہیں پڑھتے تھے، 5 دفعہ، اور امت کے سامنے پڑھتے تھے۔ یعنی اس میں سمجھنے کی بات نہیں ہے کہ ہاتھ کھلے ہیں کہ بند۔ توجہ کیجئے گا، اس میں اختلاف کرنا عقل کی بات نہیں ہے، یا تو جہالت ہو رہی ہے یا سازش ہو رہی ہے۔ یہ مجلسیں اسی لیے ہیں کہ چہرے پر سے نقاب ہٹائی جائے کہ کلمے پر بھروسہ نہ کرنا۔ کچھ لوگ کالی بھیڑیں ہیں جو مسلمان بن کر تو آ گئے ہیں لیکن وہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے آئے ہیں۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ بس مجھے جو کہنا تھا وہ پیغام میں نے آپ تک پہنچا دیا، اس حد تک کہ یاد رکھیے گا، ایک طرف پیغمبر کی یہ کوشش، پیغمبر کی یہ سعی، پیغمبر کا یہ مشن کہ ہر مسلمان تک اسلام کا صحیح پیغام پہنچ جائے، لیکن دوسری طرف ایک پورا گروپ وہ تھا جس کو نبی کی بات اچھی نہیں لگ رہی تھی، جس کو قرآن کی بات اچھی نہیں لگ رہی تھی، ان کی اپنی لیڈری پر اثر پڑ رہا تھا، ان کی اپنی قیادت پر اثر پڑ رہا تھا۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ پہلے تو پیغمبر کو نکال کر سوچا کہ ایمان کا پیغام نہ آنے پائے، پھر جب پیغمبر مدینے چلے گئے، بدر، احد، خیبر، خندق، یہ ساری جنگیں پیغمبر سے لڑیں تاکہ خدا کا پیغام عام بندوں تک نہ پہنچنے پائے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھ لیا کہ دشمن بن کر
ہم کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، تو فتح مکہ کے بعد انہوں نے کلمہ پڑھ کر دین کو نقصان پہنچانا شروع کیا۔ تو اب آنکھوں کو کھلا رکھنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کوئی اپنا ہی بن کر ہماری صفوں میں آ کر، توجہ کیجئے گا، اسلام کو بدلنے لگے، دین کو بدلنے لگے۔ یہ مجلسیں اسی لیے ہیں، یہ کربلا اسی لیے ہے، اس لیے کہ پتہ نہیں چل پا رہا تھا کہ خدا والا ایمان کس کے پاس ہے، حکومت والا ایمان کس کے پاس ہے۔ حسین نے کہا مدینہ چھوڑوں گا، مکہ چھوڑوں گا، حج کو عمرے سے بدلوں گا، کربلا میں جا کر بستی بساؤں گا، وہاں پتہ چلے گا کہ حقیقی مومن کون ہے۔ اور اس کا فیصلہ کربلا میں پوری طرح سے ہو گیا۔ اس لیے کہ عزیزان محترم، کل میں نے ایک تصویر پیش کی تھی حر کی۔ رات بھر جاگ کر حر نے فیصلہ کیا کہ مجھے جہنم سے جنت کی طرف جانا ہے، لیکن عمر ابن سعد، تفصیل میں جانے کا وقت تو نہیں رہتا، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ذہنوں میں پڑی رہیں۔ عمر ابن سعد ابن ابی وقاص، یہ سعد ابن ابی وقاص غیر جانبدار ہیں۔ جنگوں کے موقع پر یہ خاموش رہے۔ یہی وہ بزرگ ہیں جنہوں نے علی سے پوچھا تھا کہ علی میرے سر میں بال کتنے ہیں؟ تو علی نے کہا تھا کہ بتا تو دوں، لیکن تو اپنے بالوں کو گنے گا کیسے؟ توجہ کیجئے گا، یعنی ایسا نہیں کہ علی کے پاس جواب نہیں تھا، کہا تو گنے گا کیسے؟ چھوڑ بالوں کی بات، یہ سمجھ لے کہ بالوں میں تیرے شیطان ہے، اور شیطان ہی نہیں، شیطان انڈے بھی دے رہا ہے۔ تو اس کی فکر کر کہ تیرا بیٹا کربلا میں میرے بیٹے کا قاتل بننے والا ہے۔ یہ ہے سعد، ان کا بیٹا ہے عمر ابن سعد۔ ان کو رے کا پروانہ دے دیا گیا، تہران کے پاس ہے ملک، اب تو شہر ہو گیا ہے۔ یہ جا رہے تھے وہاں چارج لینے کے لیے کہ ادھر سے شام کا امیر دنیا سے گیا، یزید تخت پر بیٹھا، ابن زیاد کے پاس خصوصی پیغام آیا کہ تم جا کر کے بصرے سے ولید سے گورنری لے لو کوفے کی، اور ایمرجنسی میں قتل حسین کا انتظام کرو۔ ایک دم سے عمر ابن سعد کو ابن زیاد نے بلایا اور کہا کہ رائے بعد میں جانا، پہلے جا کر کے کربلا میں حسین کو گھیرو، حسین کو قتل کرو۔ تو اس کو بہت سے لوگوں نے سمجھایا۔ یہی وہ منزل ہے جو یاد رکھنے کی بات ہے۔ ایمان آسان نہیں ہوتا، دنیا اپنی طرف کھینچتی ہے، عہدہ اپنی طرف کھینچتا ہے، شہرت و دولت اپنی طرف کھینچتی ہے۔ مجلسوں میں آئیے تو دعا کرتے رہیے کہ پروردگار حق کو حق کی شکل میں دکھا، جو اوریجنل حق ہے وہی دکھائی دے، ملاوٹ نہ ہونے پائے۔ اس کے بھانجے نے اسے سمجھایا، عزیزوں نے سمجھایا، رشتہ داروں نے سمجھایا کہ یہ کیا کرنے جا رہا ہے۔ ابن زیاد سے اس نے مہلت لی، کیا کل بتاؤں گا۔ رات بھر سوچتا رہا، کبھی دنیا سامنے آ جاتی، کبھی آخرت سامنے آ جاتی۔ کربلا آسان نہیں ہے، شکر ادا کریں کہ آپ کے سامنے کربلا ریپیٹ ہوتی ہے۔ آخر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ جنت کس نے دیکھی ہے، آخرت کس نے دیکھی ہے۔ دنیا فوراً کا سودا نقد، آخرت ادھار ہے۔ بھائی دیکھیے، دو کردار ملے، ایک حر کا کردار، ایک عمر ابن سعد کا کردار۔ حر نے فیصلہ یہ کیا دنیا چھوڑو جنت لے لو،
عمر ابن سعد نے فیصلہ کیا جنت چھوڑو دنیا لے لو، کربلا آج بھی سجی ہوئی ہے۔ کون عمر ابن سعد بننا چاہتا ہے اور ہمیشہ کی لعنت لینا چاہتا ہے؟ کون حر بننا چاہتا ہے، ہمیشہ کا سلام لینا چاہتا ہے؟ دونوں چیزیں اسی دنیا میں ہیں، لیکن عزیزان محترم یاد رکھیے گا کہ عمر ابن سعد نے جا کر کے کربلا میں، یہی تاریخ ہے جب وہ پہنچا ہے، میں نے کہا تھا کہ کربلا سناؤں گا دوستوں کو، پہنچتے ہی اس نے پہلا کام یہ کیا، یعنی جس سے خباثت کا پتہ چلتا ہے، دعا کیا کریں نفس پاک رہے، دل پاک رہے، نفس میں خباثت نہ آنے پائے، نفس کا رحم و کرم، اس کی انسانیت ختم نہ ہونے پائے۔ دیکھیے حر بھی دشمن بن کر آیا تھا، لیکن اس نے وقت نماز حسین کا ساتھ نہیں چھوڑا، نے کہا فرزند رسول نماز آپ کے ساتھ، یعنی ابھی اس نے لشکر بدلا نہیں ہے، لیکن نفس کی جو پاکیزگی ہے وہ پتہ دے رہی ہے کہ حر کیا ہے۔ اور اس نے آتے ہی پہلا کام یہ کیا کہ دریا کے کنارے سے خیمے ہٹا دیے۔ ہاں چوتھی محرم ہے نا، یاد رکھیے گا کہ 7ویں محرم کہتے آپ کی تاریخ ہے، بندشیں آپ کی تاریخ نہیں ہے۔ چوتھی محرم کو دریا کے کنارے سے خیمے ہٹے ہیں تو کسی سبب سے ہٹے ہیں نا، خیمے ہٹائے ہی اس لیے گئے تاکہ خیام حسینی میں پانی نہ پہنچے۔ اب جو خیمے ہٹ رہے ہیں، آج ہی کی تاریخ ہے، حکم آ گیا کہ خیمے ہٹیں، عباس کو جلال آ گیا، اور عجب عالم ہے، عجب منزل ہے، مولا عباس کا صبر عزیزو۔ حسن کے جنازے پر تیر چلے، کوئی تفصیل نہیں ہے کہ عباس پہ کیا گزری، مدینے میں مطالبہ بیعت ہوا، حسین کی آواز بلند ہوئی دربار میں، سب سے پہلے جو جوان گیا ہے وہ عباس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، لیکن حسین نے روک دیا، میرے بھیا میری طرف سے آغاز نہیں ہونا چاہیے، لیکن عباس نے اپنے ہاتھوں سے خیمے لگائے تھے۔ عمر ابن سعد نے اپنی خباثت کا اظہار کیا، غازی کو جلال آ گیا، تلوار نہیں ایک لکیر کھینچ دی، یہ علی کا بیٹا عباس ہے، جو کام لوگ تلوار سے لیتے ہیں وہ کام عباس نے آنکھوں سے لیا، اور کہا کہ کس میں ہمت ہے جو خیموں میں ہاتھ لگا دے۔ حسن کے جنازے کے موقع پر عباس کو روکنے والا، دربار ولید میں عباس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے والا، حسین عباس سے کچھ نہیں کہتے، دوڑے ہوئے زینب کے پاس گئے، زینب ارے عباس کو کتنا روکوں بہن، اب تم عباس کو سمجھا دو، عباس ابتدا نہ کرنا۔ ایک مرتبہ آواز دی، فضا جا کر میرے شیر کو بلا لا۔ جناب فضا دوڑی ہوئی گئی، کہا آقا چھوٹے آقا چلیے شہزادی بلا رہی ہیں۔ زینب کا نام سننا تھا، جناب عباس دوڑے ہوئے گئے، قدموں میں بیٹھ گئے، کہا شہزادی کیا حکم ہے؟ کہا عباس
اگر ترائی کے کنارے سے خیمے نہ ہٹے تو زینب خیمے سے باہر آ جائے گی۔ ایک مرتبہ تلوار توڑ دی، کہا شہزادی جیسا آپ کا حکم۔ ایک مرتبہ وہ غازی جو کہہ چکا تھا کس میں ہمت ہے جو خیمے اکھاڑے خود اپنے ہاتھوں سے۔ جزاکم ربکم۔ ہاں عزیزو آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے۔ بہرحال اس طرح سے عباس نے ترائی کے کنارے سے خیمے ہٹائے ہیں، اور یہ چوتھی محرم ہے۔ عزیزو اب بچوں کو جی بھر کر پانی نہ ملے گا۔ ایک جملہ سنیے، مجلس تمام ہے، اور وہ یہ کہ دیکھیے پانی پر پابندی لگ گئی۔ آپ کے گھر میں اگر کوئی پابندی لگ جائے تو جو بزرگ ہوگا وہ پہلے ہی دن سے احتیاط شروع کر دے گا۔ آپ کو پتا ہے بچے 7ویں سے پیاسے ہیں، لیکن بڑے بہت روئیں گے۔ آپ آج کا دن تاریخ کربلا میں بڑا اہم دن ہے۔ یہی وجہ ہے حسین کی پیاس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ روایت کے جملے ہیں کہ پیاس کی وجہ سے حسین کا دل اس طرح سے ہو رہا تھا جس طرح سے زمین پر پانی برسے اور سورج کی شعاعیں اس جمے ہوئے پانی کو سکھائیں، اور سکھانے کے بعد وہ زمین ٹکڑوں میں بٹ جائے۔ میں نے کہا نا کہ اب میں مصائب میں کمی نہیں کرنا چاہتا۔ سنیے عجیب منزل ہے۔ مجھے آپ بتائیں، آپ کا کوئی سمجھدار بیٹا ہو، بہت لائق ہو، بہت فائق ہو، اسے پتا ہو کہ گھر میں وہ چیز نہیں ہے، تو کیا وہ سمجھدار بیٹا آپ سے کہے گا کہ بابا ہمیں یہ چیز دے دو؟ بچے تو کہہ سکتے ہیں، لیکن کوئی جوان، کبھی آپ نے اس پر غور کیا کہ علی اکبر کیوں کہہ رہے بابا اگر تھوڑا سا پانی مل جائے؟ علی اکبر جانتے ہیں کہ سب کی پیاس کا اندازہ تو دنیا لگا لے گی، لیکن میرے بابا نے چوتھی سے پانی پینا بند کر دیا ہے۔ کسی کو کیا پتا کہ میرا بابا کتنا پیاسا ہے؟ ارے میں شبیہ رسول ہوں، کیا میں جانتا نہیں ہوں کہ خیمے میں پانی نہیں ہے؟ یہ میں اپنے لیے نہیں، اب بابا کی پیاس کا اظہار کرانا چاہ رہا ہوں کہ دنیا دیکھے کہ میرا بابا کتنا پیاسا ہے۔ جزاکم ربکم۔ یہی وجہ ہے کہ جب جوش شجاعت دکھاتے دکھاتے علی اکبر ایک مرتبہ آقا حسین کے پاس آئے ہیں اور کہا کہ بابا اگر تھوڑا سا پانی مل جائے تو میں ان کو جنگ یاد دلا دوں۔ عزیزو ایک مرتبہ حسین نے عجیب جملے ہیں، سنیں گے تفصیل شہادت جناب علی اکبر، لیکن اس وقت صرف اتنا سن لیجئے۔ کہا میرے لال پانی کہاں، بس اتنا کر لو اپنی زبان میرے دہن میں دے دو اور میری زبان اپنے منہ میں لے لو۔ ایک مرتبہ حسین نے جیسے ہی اپنی زبان علی اکبر کے منہ میں دی، علی اکبر نے کھینچ لی اپنی زبان، کہا بابا آپ کے منہ میں تو مجھ سے زیادہ کانٹے پڑے ہوئے ہیں۔ علی اکبر نے بتا دیا پیاسے سب ہیں، لیکن جتنا پیاسا میرا بابا ہے اتنا اور کوئی نہ ہوگا۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب ذوالجناح خبر شہادت لے کر آیا ہے تو سکینہ نے پوچھا تھا اے گھوڑے یہ نہ بتا کہ میرا بابا مارا گیا کہ نہیں، مجھے اتنا بتا دے شہادت سے پہلے میرے بابا کو پانی ملا کہ نہیں؟ کبھی بھی پانی تو بڑی دور کن خنجر سے، اس لیے کہ خنجر چل نہیں رہا تھا، گلا اتنا سوکھا تھا۔ وَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگارا
ہماری اس مختصر سی عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما۔ پروردگار عالم، مولا حسین نے جو پیغام دیا ہے کہ جب ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا، اور اسی کے ساتھ یہ جملے ہیں کہ حسین پر صلوات اور دشمنوں پر لعن۔ بہرحال یہ عبادت آپ انجام دیتے ہوں گے، لیکن ان دنوں میں خصوصاً آج سے جب پابندی لگ چکی ہے تاکہ اپنے کو ہم آمادہ کر سکیں، اور اب ذرا سا دستور زندگی میں، ذرا سا انداز زندگی میں ہم تبدیلی لائیں تاکہ ہمارے دل نرم ہوں، اور جتنے دل نرم ہوں گے اتنا ہی مصائب کا اثر ہوگا۔ اسی لیے لذتوں کے ترک کرنے کی بات ہے، انداز زندگی بدلنے کی بات ہے، تاکہ بی بی زہرا کو ان کے لال کا پرسہ دے سکے۔ آپ نے اتنا بڑا اہتمام کیا ہے، اتنا بڑا مجمع آیا ہے، خدا آپ کے آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عنایت فرمائے، اور آپ کو آپ کی طاقت بھر پرسہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم، سرکار امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل، اور ہمیں اس لائق بنا دے کہ ہمارا شمار بھی ان کے انصار و آوان میں ہو سکے۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔